بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب نادر شاہ دلی سے 30 ارب کا مال لوٹ کر لے گیا، ایک کتاب کے مطابق نادر شاہ نے دلی سے جو کچھ لوٹا اسے واپس ایران لانے کے لیے 1000 ہاتھی، 10,000 اونٹ اور 7,000 گھوڑے استعمال کیے گئے۔ نادر شاہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس وقت ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ اکبر اور اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک ہندوستان دنیا کی مجموعی پیداوار کا 27% پیدا کرتا تھا۔ امریکہ آج کی تاریخ میں دنیا کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کرتا ہے۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب ہندوستان دنیا بھر میں سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور ہوا، لیکن پھر مغل سلطنت تخت و تاج کی پے در پے جنگوں میں الجھ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی 1707 میں وفات کے بعد صرف 12 سال میں 3 بادشاہ بدلے گئے۔ کمزور ہوتی ہوئی مغل سلطنت کی کمزوریاں سب پر عیاں ہوئیں تو بیرونی حملہ آوروں نے بھی راستہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو دن بھی آیا مغل سلطنت سکڑتی چلی گئی۔ نادر شاہ کے حملے نے تو گویا دلی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ نادر شاہ ہندوستان پر کیوں حملہ آور ہوا؟ جب نادر شاہ ایران کا بادشاہ بنا تو دلی کی تخت 1736 پر محمد شاہ المعروف رنگیلا کو برسر اقتدار ہوئے 17 برس گزر چکے تھے۔ نادر شاہ نے اپنا ایک سفیر مغل دربار میں بھیجا 1737، جس کا مقصد مغلوں کو نادر شاہ کے باغی افغان سرداروں کو پناہ دینے سے روکنا تھا، مگر نادر شاہ کے سفیر کو کئی ماہ تک محمد شاہ نے اپنے دربار میں ملاقات کا شرف ہی نہیں بخشا، اور جب ملاقات کے لیے بلایا بھی تو اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ نادر شاہ افغان باغیوں کی سرکوبی کرتے ہوئے قندھار فتح کر چکا تھا۔ اسے مغل دربار میں اپنے سفیر کی بے عزتی پر بہت رنج تھا، چنانچہ وہ شیر کی طرح دوڑتا ہوا ہندوستان پر چڑھ دوڑا۔ راستے میں جو شہر اور بستی آئی وہ نادر شاہ کے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکی۔ دلی میں قتل عام کیوں ہوا؟ مغلوں نے دلی سے 120 کلومیٹر پہلے کرنال میں نادر شاہ کے لیے میدان جنگ کا انتخاب کیا، جہاں نادر شاہ کے مقابلے میں دوگنی مغل فوج مقابلے پر آئی۔ فروری 1739 میں جنگ ہوئی تو صرف 3 گھنٹے میں 24 نادر شاہ کی فوج نے 30,000 مغل فوجی مار دیے۔ مغل فوج نے اپنی ہی زمین پر ہتھیار ڈال دیے۔ لاک ہارٹ اپنی کتاب نادر شاہ میں لکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ نادر شاہ کرنال سے ہی بھاری تاوان لے کر واپس ایران چلا جاتا، مگر مغل فوج کی باہمی چپکلش کی وجہ سے اسے مشورہ دیا گیا کہ تاوان کی یہ رقم بہت معمولی ہے، اگر وہ دلی چلا جائے تو وہاں مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ نادر شاہ جب 20 مارچ 1739 میں ایک فاتح کی حیثیت سے دلی میں داخل ہوا تو اس کا شایان شان استقبال ہوا۔ 100 ہاتھی اس کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور ہر ہاتھی پر اس کی خصوصی دستے تعینات تھے۔ فاتح بادشاہ کا قافلہ جب شاہی قلعہ پہنچا تو توپوں کے گولے داغ کر اسے سلامی دی گئی۔ اگلے دلی میں اب عید الاضحیٰ تھی۔ دلی کی مساجد میں نماز عید کا خطبہ نادر شاہ کے نام پر پڑھا گیا۔ شام کو نادر شاہ محمد شاہ کو عید کی مبارکباد دینے محل میں گیا۔ اسی دوران شہر میں افواہ پھیل گئی کہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ افواہ کے پھیلتے ہی شہر میں نادر شاہ کے سپاہیوں کا قتل شروع ہو گیا۔ محمد شاہ کے منصبداروں اور عمرا نے بھی اس قتل و غارت کو روکنے میں سرگرمی نہیں دکھائی۔ اس طرح شہریوں نے 3 سے 7 ہزار کے قریب ایرانی سپاہی قتل کر دیے۔ یہ قتل و غارت رات بھر جاری رہی۔ اگلی صبح جب نادر شاہ اپنے محافظوں کے ساتھ شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو چاندنی چوک میں اس پر کسی نے فائر کر دیا، جس سے اس کا ایک عہدیدار مارا گیا۔ نادر شاہ اس پر بہت غصے میں آ گیا اور اس نے جامع مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر حکم دیا کہ جس محلے میں ایک بھی قزل باز سپاہی مارا گیا ہو وہاں کوئی بھی شہری زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد نادر شاہ کی فوجوں نے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ دلی میں اس قتل عام میں کتنے لوگ لقمہ اجل بنے اس کی درست تعداد تو معلوم نہیں، لیکن مورخین اسے 20,000 سے 4 لاکھ کے درمیان بیان کرتے ہیں۔
دلی سے کیا کوئی نادر شاہ کے ہاتھ آیا؟ میں جو ہسٹری آف نادر شاہ جیمز فریزر کی کتاب 1742 میں لندن سے شائع ہوئی لکھا گیا کہ نادر شاہ نے دلی سے جو کچھ لوٹا اسے واپس ایران لانے کے لیے 1000 ہاتھی، 10,000 اونٹ اور 7,000 گھوڑے استعمال کیے گئے۔ مال و اسباب اتنا زیادہ تھا کہ اس نے ایران جا کر 3 سال کے لیے رعایا کے تمام ٹیکس معاف کر دیے۔ اس خزانے کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ شاہی خزانے سے لوٹے گئے ہیرے جواہرات کی مانت 25 کروڑ انڈین روپے میں، تخت طاؤس 9 کروڑ انڈین روپے، سونے اور چاندی کے سکے 25 کروڑ انڈین روپے، سونے اور چاندی کے برتن 5 کروڑ انڈین روپے، ریشمی و قیمتی ملبوسات 2 کروڑ انڈین روپے، گھریلو فرنیچر، مصوری کی شاہکار تصاویر اور استعمال کی چیزیں 3 کروڑ انڈین روپے، قیمتی ہتھیار 1 کروڑ انڈین روپے۔ یہ کل ملا کر اس وقت کے تقریباً 70 کروڑ انڈین روپے بنتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس پیسے کی موجودہ دور کی مالیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ آج کے حساب سے 30 ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔